بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 شوال 1344 ہجری یوم انہدام جنت البقیع۔ سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ صالحین کی قبروں پر مزار تعمیر کرنا کیا بدعت و شرک ہے؟ آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں، کیا مزارات کی تعمیر کا جواز شرعی اللہ کی پاک کتاب میں موجود ہے؟ سورہ مبارکہ کہف میں پروردگار عالم نے ان موحد اور دیندار نوجوانوں کی مکمل داستان بیان کی ہے جنہوں نے معاشرے کی گمراہی سے تنگ آ کر ایک غار میں جا کے پناہ لے لی تھی۔ انہوں نے اللہ سے موت طلب کی، اللہ نے ان نیک خدا پرست بندوں کی سن لی اور انہیں اسی غار میں ابدی نیند سلا دیا۔ انہی اصحاب کہف کی قوم میں جو اہل ایمان اور صاحب اختیار افراد تھے، انہوں نے کہا، قرآن نے اسے نقل کیا ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان پر علیہم ان کی قبروں پر مسجد تعمیر کریں گے۔ قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ جب بھی کوئی داستان بیان کرتا ہے، اگر اس قصے میں کوئی خلاف شرع بات ہو تو فوراً اللہ تنبیہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر میرا سوال ہے اپنے سلفی مسلک کے بھائیوں سے کہ اگر قبر کی یادگار تعمیر کرنا، قبر پر عمارت تعمیر کرنا شرک ہوتا تو اللہ فوراً آگاہ کر دیتا، اللہ فوراً یہاں تنبیہ کر دیتا کہ مثلا انہوں نے قبور پر مسجد بنانے کی بات کر کے شرک اور بت پرستی کی بات کی۔ اللہ نے انہیں اس غار میں ابدی نیند سلا دیا تھا اصحاب کہف کو، اور ظاہر ہے کہ وہی غار ان کی قبر قرار پایا۔ اللہ نے نہ صرف ان کی قبر پر مسجد اور عمارت بنانے کی بات پر یہاں اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس بات کو حق قرار دیا ہے۔ سورہ کہف کی 13ویں آیت مبارکہ میں اس داستان کا آغاز اللہ نے یہاں سے کیا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے جو ہم تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی صالحین کی قبر پر مزار تعمیر کرنا آپ کہہ رہے ہیں شرک ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے۔ اب تو دنیا سمجھے کہ آل سعود نے جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کر کے صریحاً قرآن کی مخالفت کی ہے۔ یہاں پر میرے 3 طالب علمانہ سوالات ہیں۔ سورہ کہف کی 21ویں آیت میں قبور پر عمارت بنانے کا جواز موجود ہے، تو کیا کوئی ایسا حکم یا آیت آئی ہے جس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہو؟ کیا کوئی دلیل موقع موجود ہے جس سے اس آیت میں بیان ہونے والا مفہوم رد ہو جاتا ہو؟ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث موجود ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہو کہ صالحین اور اولیاء کی قبروں پر مزار تعمیر کرنا شرک ہے؟ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ دلیل ہمیں نہیں دینا ہے، دلیل تو انہیں دینا ہے جو مزارات کی تعمیر پر بدعت و شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ جو اصحاب کہف کی قبور پر عمارت بنانے کی بات کر رہے تھے اور قرآن نے اسے نقل کیا ہے، وہ کوئی گمراہ یا بے دین لوگ نہیں تھے، بلکہ اصحاب کہف ہی کی طرح موحد، خدا پرست اور دیندار لوگ تھے۔ قرآن میں کہیں ان کی گمراہی کی پہ کوئی اشارہ موجود نہیں ہے، اور ہمارے اس نظریے کی تائید معروف اہل سنت مفسرین نے بھی کی ہے۔ زمخشری کی تفسیر کشاف دیکھیے، ابن جریر طبری کی تفسیر طبری، ابن جوزی نے زاد المسیر میں لکھا ہے، شوکانی نے لکھا ہے، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس قوم کے مومنین اور دیندار لوگوں نے کہا کہ ہم اصحاب کہف کی قبروں پر مسجد بنا کر اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ اصحاب کہف نے توحید کا پرچم بلند کیا تھا۔ تو اللہ نے قرآن حکیم میں بتایا کہ یاد رکھو، جو توحید کی خاطر جان دے ان کی قبر کو اللہ اپنی عبادت کے لیے مسجد بنا دیتا ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین کے روضے اور مزارات مقدسہ در حقیقت مساجد ہی تو ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، وہاں سجدہ صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کی ذات کو کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے سورہ کہف کے اندر لفظ مسجد کو استعمال کیا ہے، کیونکہ مسجد کہتے ہی اسی مقام کا ہے جہاں اللہ کی عبادت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے۔ اور جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی آل سعود نے فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہی کو نہیں ڈھایا، بلکہ رسول جہاں نماز پڑھتے تھے اس مقام کو بھی منہدم کرنے کے سنگین گناہ کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو آل سعود کے اس عمل سے راضی ہے وہ در حقیقت قرآن کا مخالف ہے۔ اللهم صل على محمد